السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں ہر قسم کے انسان رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا بھی ہے۔ کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بہت ساری مال و دولت دے کر آزماتا ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب ہو، اسے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کے قسمت کے ستارے راتوں رات بدل گئے۔ یہ لڑکی ایک کروڑ پتی لڑکے کو اتنے زیادہ پسند آ گئی کہ اس نے فوراً اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی راتوں رات امیر بن گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، بتاتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یہ پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے، اور اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا ہے عالیہ اور محسن کی شادی نے۔ نام بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ جھوپڑی میں رہنے والی ایک غریب گھر کی لڑکی عالیہ اور کروڑ پتی لڑکے محسن کی شادی کے بارے میں جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائے گے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو آدمی راتوں رات امیر بن جاتا ہے۔ دوستو، جلگاؤں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبدالغفار اور اس کا پریوار بہت ہی زیادہ غریبی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور غریبی بھی اتنی زیادہ تھی کہ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو شام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اگر شام کا کھانا مل جاتا تو صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پریوار اتنی زیادہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا کہ اس پریوار کے سر پر ایک چھت بھی نہیں تھی۔ وہ جھوپڑی بنا کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ عبدالغفار کی ایک لڑکی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ بہت نیک تھی، اس غریبی کی حالت میں بھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی، پورے مہینے کے روزے رکھتی تھی۔ یعنی وہ اتنی غریبی کی حالت میں تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں بھولتی تھی۔ دوستو، اسی گاؤں کے قریب میں ایک اور گاؤں تھا جس کا نام فیض پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک محسن نام کا ایک بزنس مین لڑکا رہتا تھا۔ اس کا پورا پریوار بہت زیادہ پیسے والا تھا۔ محسن کے گھر والے محسن کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، یعنی ان کو کسی اچھی اور نیک لڑکی کی تلاش تھی۔ وہ ایسی لڑکی دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے گھر کی بہو بن سکے۔ دوستو، محسن کی نانی کا گھر اسی گاؤں میں تھا جہاں عالیہ رہا کرتی تھی۔ ایک بار محسن اپنی امی کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آیا ہوا تھا۔ محسن کے نانی کے سامنے والے گھر میں عالیہ کا پریوار ایک جھوپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن محسن کی امی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کہ سامنے والی جھوپڑی میں ایک لڑکی فجر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ محسن کی امی اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی کتنی نیک ہے، اس غریبی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس کے بعد محسن کی امی ہر روز اس کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی ان کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے محسن سے اس بارے میں بات کی۔ اس کے بعد محسن نے بھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اتنے اچھے اخلاق والی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھی۔ 2-4 دن دیکھنے کے بعد ہی عالیہ محسن کو پسند آ گئی۔ اس کے بعد محسن کی ماں نے گھر کے باقی سارے لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا کہ میں نے محسن کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ ویسے تو وہ بہت غریب گھر کی بیٹی ہے مگر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جب محسن کے گھر والوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو ان کو بھی عالیہ پسند آ گئی۔ اس کے بعد محسن کے گھر والے عالیہ کے گھر والوں کے پاس پہنچے۔ محسن اور عالیہ کے رشتے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ یہ سن کر عالیہ کے گھر والے پہلے تو بہت ڈر گئے اور سوچنے لگے، کہاں یہ کروڑ پتی آدمی اور ہم کہاں جھوپڑی میں رہنے والے لوگ، کہیں یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کر انہوں نے اس رشتے کے لیے منع کر دیا۔ اس کے بعد محسن کے گھر والوں نے ان کو سب کچھ بتایا کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے۔ انہیں اپنے محسن کے لیے ایک ایسی بہو چاہیے جو نیک ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو، اور یہ ہم نے آپ کی بیٹی کے اندر دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی بہت نیک ہے، نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا ہے۔ دوستو، عالیہ کے ماں نے بتایا، جب محسن کی امی ہمارے گھر پہلی بار رشتے کی بات لے کر پہنچی تو ہم بہت ڈر گئے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا
محسن اور ان کے والد عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے کہا، آپ لوگ اتنے امیر ہیں اور ہم لوگ جھوپڑی میں رہنے والے ہیں۔ میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ بھلا کیسے ہوگا؟ یہ سن کر محسن کے ماں باپ نے کہا، ہمیں عالیہ پسند ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب محسن کے گھر والے بہت ہی اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، انہیں دھن دولت روپے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد عالیہ کی سگائی محسن کے ساتھ ہو گئی، یعنی محسن اور عالیہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد محسن اور عالیہ کی شادی ہو گئی۔ ایک دن کروڑ پتی محسن ہیلی کاپٹر لے کر عالیہ کے گھر پہنچا۔ عالیہ کو اپنے دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ عالیہ نے بتایا، میں نے تو اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں کبھی میری شادی ہوگی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا، میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا بہتر کرے گا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری خوشیاں عطا کر دی۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سارے جہاں کی خوشیاں عطا کر دی۔ دوستو، راجستھان میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دن پہلے ہی عالیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے پہنچے، اور دیکھنے والے کو تو یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جھوپڑی میں رہنے والی کوئی لڑکی کو کوئی دلہا ہیلی کاپٹر سے لے کر جا سکتا ہے۔ مگر محسن اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ دولت مند تھے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے تم اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن تمہیں برباد کر دے، نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دولت تمہیں گناہوں میں ڈھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دوستو، آج کل تو یہ چیز بہت کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی خوبصورت دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہی آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ اس خوبصورت کہانی کے ذریعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انسان جب رشتہ اپنی عقل کی بنیاد پر کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں ناکام رہتا ہے، لیکن جو رشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تلاش کیے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جب دیندار لڑکی جب کسی گھر میں بیاہ کر کے آتی ہے تو اس کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی نکاح صرف دولت کی بنیاد پر یا حسن جمال کی بنیاد پر یا حسب و نسب کی بنیاد پر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں اور پھر گھر مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا رب کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے رشتے نبھانے اور ایک دوسرے کا حق قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، الوداع کہنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔